یہ پی ایس ایل ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں شفٹ کی جاتی؟ بحریہ ٹاؤن میں ظاہر کراچی کے لوگوں کے پیسوں سے یہ بحریہ ٹاؤن بنا ہوا ہے، تو پھر اس اسٹیڈیم کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بات کریں، ویسے بھی زرداری صاحب سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ شہر میں کسی وقت جگہ چلے جائیں تو پھر یہ ٹریفک پولیس کے اہلکار کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی ٹریننگ کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت شہر میں بدترین ٹریفک کا مسئلہ ہے اور کراچی کے شہری بہت شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ ہمارے ہاں ایکسپو سینٹر میں نمائش ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس ایکسپو سینٹر کی نمائش کی وجہ سے جو رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اس سے لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں کراچی کے شہری پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے وقت پہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اور اس اذیت سے ابھی دوچار ہو ہی رہے ہیں کہ پی ایس ایل کی وجہ سے بھی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ سڑکوں کو بند نہیں کر سکتے، سیکیورٹی کا پلان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہوں، لیکن سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے تو ہم کیا کریں، لیکن اگر آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو پھر آلٹرنیٹ پلان بھی تو ہونا چاہیے نا، تو وہ ٹریفک کا پلان کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں ایک اسٹیڈیم موجود ہے اور وہ اسٹیڈیم اس صلاحیت کا ہے کہ وہاں پاکستان ٹیم نے ایک ٹیسٹ میچ بھی کھیلا ہوا ہے، تو یہ پی ایس ایل ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں شفٹ کی جاتی؟ میں پہلے بھی اس پر بار بار بات کرتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن میں ظاہر کراچی کے لوگوں کے پیسوں سے یہ بحریہ ٹاؤن بنا ہوا ہے، کراچی کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جب وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسٹیڈیم موجود ہے اور اس میں سہولت بھی موجود ہے، تو پھر اس اسٹیڈیم کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بات کریں، ویسے بھی زرداری صاحب سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ملک ریاض صاحب کے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو خوشی خوشی اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شہریوں کو اذیت سے بچانے کے لیے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آلٹرنیٹ پلان بھی ہونا چاہیے، جگہیں بھی ہونی چاہیے، اور 14 تاریخ سے لے کر اگر یہ 26-28 تاریخ تک میچز رہیں گے تو ان میچز میں اسی طرح سے اگر یہ ٹریفک کی صورتحال رہے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پیٹرول کتنا خرچ ہوتا ہے جب ٹریفک جام ہوتا ہے، انزائٹیز کتنی ہوتی ہے لوگوں کو، اسٹریسز کتنے ہوتے ہیں، پریشانیاں کتنی ہوتی ہے، پولوشن کتنی ہوتی ہے، انوائرمنٹ پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر کی رپورٹیں شائع کروائی جاتی ہیں، کچھ تنظیمیں تو بنی ہوئی اسی لیے ہوئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اجاگر کریں، لیکن وہ اس پر کیوں نہیں توجہ دیتی ہیں؟ تو اس پہ سول سوسائٹی کو بھی سامنے آنا چاہیے کہ یہ لاس ہمارا کتنا بڑا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، دھکے کھاتے رہیں لوگ اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جو سڑک بنی ہوئی ہے اس کو تھرو نہیں کریں گے تو اور ٹریفک مزید جام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں یہاں سے آپ لسبیلا کی طرف چلے جائیں، مسلسل ٹریفک جام آپ کو ملے گا۔ شہر میں کسی وقت جگہ چلے جائیں تو پھر یہ ٹریفک پولیس کے اہلکار کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی ٹریننگ کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اگین یہی مسئلہ ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں ان کا کراچی شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے نتیجے میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی تو حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہوتے، ایک دھندا لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو اثر نو اس پورے پلان کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ شہری اذیت سے بچیں۔